زیادہ بحث ہے تفسیر حقانی میں، انہیں کے حوالے سے بیان القرآن میں بھی کچھ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیوں، خصوصیت سے کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ تعالی کہ تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا. وما ارسلناک، ہم نے نہیں تجھے رسول بنا کر کے بھیجا، ان پر وکیل بنا کر کے نہیں بھیجا، تو رسول ہے وکیل ہے. تو زبور میں آپ کی نبوت کا ذکر ہے، وہ ہم نے خود بھی پڑھی. زبور 37واں باب ہے، زبور کا 37واں باب، 9ویں اور 11ویں آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی پیش گوئی اب بھی موجود. تو زبور کا اس لیے خصوصیت سے ذکر ہوا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر. آگے شرک کا بخاری میں ہے کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا، تفسیروں میں اس کا نام آتا ہے وج. بخاری میں وج کے لفظ نہیں، وج مقام تھا، وج. وہاں جنات بکثرت رہتے. ان لوگوں نے وہ راستہ تھا جب جاتے تو کانا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، ان کی پناہ لیتے تھے کہ اس وادی کے جنات ان کے سرداروں ہم آپ کی پناہ میں ہیں، ہمیں کچھ نہ دینا، یہ ستو ہم چھوڑ جاتے ہیں آپ کے لیے، یہ گھی ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ لے لو اور ہمیں کچھ نہ. جنات نے سمجھا کہ ہمارے لوگوں پر روب ہے اور ہمیں جہاں یہ کچھ دے بھی جاتے ہیں، تو جنات نے کچھ اور چھیڑخانی کی تاکہ خوب ہمارا روب ان پر قائم ہو، تو یہ ان کی پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان. وہ تو رب کو پکارتے تھے اور انہوں نے ان کی پوجا نہ چھوڑی. تو پہلے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ قطعاً کچھ نہیں کر سکتے، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، پیر ہوں، ولی ہوں، شہید ہوں، کوئی بھی. خدائی اختیارات ایک رتی کسی کے پاس نہیں. فرمایا پکار ان کو جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو اللہ کے بارے، تو نہیں تکلیف دور کرنے کے تم سے اختیار رکھتے. ولا تحویلا، تحویل کا یہ معنی کہ وہ تمہاری تکلیف تم سے ہٹا کر کے دوسرے پر ڈال دیں، اس کے حوالے کر دیں، یہ بھی نہیں کرتے. وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کے ہم تقرب حاصل کرتے ہیں وسیلہ کہ ایو مقرب، نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے کہ کون قریب رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہے مدعی سست اور گواہ سست. وہ بیچارے تو رب کو پکارتے ہیں، مسلمان ہو گئے اور یہ بھی تک ان کے پیچھے پڑے. بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے حذر ہو، پرہیز ہو، بچاؤ ہو، ڈر. فرمایا کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے، یا سزا دیں گے سخت سزا. یہ چیز کتاب میں مذکور ہے. جہاں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے فوائد، یہ اصل عبارت تو ہے موضوع القرآن کی، وہ تو ہے نہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کا یہاں نقل کیا، وہ دیکھ لیں. یہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، پوری عبارت ہے مولانا کی
یعنی یہ فیصلہ بالکل حتمی اور اٹل ہے جو علم الہی میں طے ہو چکا اور لوح محفوظ میں لکھا گیا، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی، ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم انہیں کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ہر مقام پر لوگوں نے کسی نہ کسی بزرگ کی پوجا کی، کوئی کسی عنوان سے، کوئی کسی عنوان سے، تو فرمایا کہ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کے پوجتے ہیں کہ ہم انہیں کی رعیت ہیں اور ان کی پناہ میں ہیں، سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو اوپر شیر کا رد تھا، آگے یہ بتایا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو رد چاہے۔ آگے ان لوگوں کا رد جو آپ سے نشانیاں مانگتے تھے، فرمایا وما منعنا ان نرسل، یہ منع کا فاعل ہے ان کذب منع کا فاعل ہے۔ نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، مگر اس چیز میں کہ پہلے لوگوں نے تکذیب کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب نشانی آتی ہے منہ مانگی، لوگ نہیں مانگتے، عذاب آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں طے شدہ یہ ہے کہ ان کو فی الحال عذاب نہیں ہوگا، اگر ہم ان کی منہ مانگی نشانیاں دیں تو فوراً ہلاک ہو جائیں۔ طے شدہ یہ بات ہے کہ ان کو فی الحال سزا نہیں دیں۔ دیکھتے نہیں ہم نے قوم ثمود کو اٹھنے دی، مبصرہ بالکل روشن آنکھوں کے سامنے دیکھی، لیکن ان ظالموں نے اس پر زیادتی کی۔ وہ آپ پہلے پڑھ چکے، فَعَقَرُوهَا، ٹانگیں کاٹتا ہے، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے۔ وَإِذْ قُلْنَا، یہ اذ کو شرط نہ سمجھ، یہ ظرف ہے، اذ شرطیہ نہیں ظرفیہ ہے۔ وَاذْكُرْ، اسی میں کہتے ہو تاکہ اس کی جزا نہ ڈھونڈتے تھے۔ وَاذْكُرْ، یاد کر جب ہم نے تجھ سے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کو احاطہ کر رکھا ہے علماً و قدرتاً و کما یلیق بشأنہ۔ آگے بات ذرا توجہ سے سنیں۔ معراج کا مختصر سا واقعہ آج ہی آپ نے سنا۔ اس معراج کے سلسلے میں کفار نے بڑا کچھ کیا، بہت لہجے، اسی کا ذکر ہے۔ رویا کے معنی دکھاوا، یہ آنکھوں کے ساتھ بیداری میں بھی دیکھنے پر رویا بولا جاتا ہے، خواب ہی کے لیے مختص نہیں ہے، یاد رکھیں۔ رویا کا لفظ بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنے پر بھی رویا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہم نے وہاں دیوان حماسہ، دیوان متنبی وغیرہ کے اشعار پیش کیے ہیں۔ وَرُؤْيَا کا احلا فی العیون من الغمزی، شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے، اور تیرا دیکھنا آنکھوں میں نیند سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ تو بیداری پر دیکھنے پر بھی رویا کا اطلاق ہوا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں تفسیر ہے، رویا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنے خواب نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم نے نہیں بتایا کیا دکھاوا وہ جو ہم نے تجھے دکھایا، مگر آزمائش لوگوں کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے تو مان لیا اور دوسروں نے بھی۔ اب شجرہ ملعونہ ہے، اس کو بھی سمجھنا۔ شجرہ ملعونہ پھر قرآن سے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ زقوم کا جو درخت ہے گنہگاروں کی خوراک۔
کافر کہتے تھے کہ اس کی باتیں عجیب ہیں. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ تھے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اس دوزخ میں درخت بھی ہیں. یہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ایمان ہو تو وہ تو سمجھ لے گا، ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں سمجھ. اسی مقام پر تفسیر مدارک دیکھ لینا. تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں کہ ترکی میں ایک جانور ہے جس کا نام ہے سمندل، لام کے ساتھ سمندل. اس کی پشم کے کپڑے بناتے ہیں. وہ جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو تنور میں پھینک دیتے ہیں. میل جل جاتی ہے، کپڑے نہیں جلتے. میل جل جاتی ہے، کپڑے نہیں جلتے. سوراخ لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سمندر را کے ساتھ ایک جانور ہے. وہ آگ میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی سورہ صافات 23ویں پارے کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ سن لیا مجھے. یہ دیکھیے مولانا سورہ صافات میں ان شجرۃ الزقوم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور سہارنپور کے کمپنی باغ میں باغ درختوں کی تربیت آگ کے ذریعے سے. کمپنی باغ کو ہم نے دیکھے، اس میں جمعیت علماء ہند کا جلسہ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کے صدارت میں ہوا. ہم اس میں خود موجود تھے، لیکن اس وقت باغ بہت بڑا وسیع ہے. اس وقت یہ حاشیہ سامنے ہوتا تو ہم درختوں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن درخت نہیں دیکھے. سہارنپور کمپنی باغ میں باغ درختوں کی تربیت آگ سے. جب دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ آگ میں نہیں جلتی، اور یہ جو گیس کا منٹن ہوتا ہے یہ بھی تو دھاگا ہی ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ روشنی کرتا ہے، جلتا نہیں. اگر دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آگ میں نہیں جلتی اور یہ عقل کے خلاف نہیں ہے تو خدائی کلام پر اعتراض کرنا نادان ہوتا. اچھا، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے نہیں زیادہ کرتی مگر سرکشی ہے. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو علیہم الصلاۃ والسلام، پر سجدہ کیا انہوں نے، مگر ابلیس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کے لیے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہا ابلیس نے ارہتا تھا، اے اخبرنی، بتا مجھے یہ وہ ہے کہ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی؟ البتہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک، البتہ ضرور میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو، مگر تھوڑا. فرماتا اور جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، پس بے شک جہنم جگہ ہے تمہاری جگہ پوری. وقت تقدیر اور ملا لے تو جس کو طاقت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ، اور کھینٹ ان پر اپنا خیل کا سوار لشکر و رجلے کا اور پیدل لشکر، اور شرکت کر ان کے ساتھ مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. بے شک جو میرے بندے ہیں
نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی تسلط، اور کافی ہے تیرا رب کارسا۔ رب تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، بے شک وہ ہے تمہارے ساتھ مہربان۔ اور جب تم ادھر سمندر میں غائب ہو جاتے وہ جن کو تم پکارتے ہو مگر صرف ہوئی، پر جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تم اعراض کرتے ہو، اور ہے انسان کا پورا ناشکری کرنے والا۔ کیا پس تم امن میں ہو اس سے کہ تمہیں دسا دے خشکی کے کنارے پر، یا بھیجے تم پر حاصل، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کارساز؟ کیا امن میں ہو تم اس سے کہ لوٹا دے تمہیں سمندر میں تارتن اخرى مرتن اخرى اور مرتبہ؟ بس بھیجے تم پر خاصفاً توڑ پھوڑ دینے والی من الریح ہوا، بس وہ تمہیں غرق کر دے۔ بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا، پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں طبیعہ پیچھے پڑنے والا باز فرض کرنے والا۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے فضیلت دی بنی آدم کو، اور سوار کیا ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہت سی مخلوق پر جو ہم نے پیدا کی فضیلت دی۔ ربط اوپر کفار کا ذکر تھا کہ یہ کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کبھی یہ چھوڑتے ہیں، اور معراج کے مسئلے پر شجرہ زقوم کے بارے میں اور آپ کی نبوت کے بارے میں یہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جیسے نہیں ابلیس نے رب کے مقابلے میں کیا تھا، آپ کیا ہوتے ہیں؟ ابلیس نے کھڑے ہو کر کے رب کے سامنے کہا کہ مجھے بتا اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ تو یہ کفار کیا ہیں؟ یہ شیطان کے چیلے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے، فرشتے ہیں معصوم، تم ان کے نقش قدم پر چلو، ابلیس کے نقش قدم پر مت چلو۔ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، علیہ السلام کیا، کہا ابلیس نے اچھا میں سجدہ کروں اس کو، خلقتا تینا جس کو تو نے پیدا کیا گارے سے، کالا ارایتا کا اخبرنی مجھے بتا، طرز خطاب تو دیکھو کہ یہ حاکم کا بچہ کیا، مجھے بتا حاضر الذی کرمتا علیہ، اس کو مجھ پر فضیلت دی تو نے، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو قابو کروں گا۔ بخاری کتاب و تفسیر وغیرہ میں احتنق فلان ما عند فلان من علم احاطہ به، کہ فلاں کے پاس جو علم تھا اس نے اس پر قابو پا لیا اور اس کا اس نے احاطہ کیا۔ تو احتناق کے معنی قابو کرنا، میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو، ہاں تھوڑے رہتے۔ رب تعالیٰ نے فرما جا تو بھی اور تیرے پیروکار بھی، ان کا بدلہ ہے جزاکم جزان موقورا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا موقورن کے معنی کیا ہے؟ مولانا بولیے صاحب جلالین، غافرن کامل۔ واستفزز فل کے معنی روح المعانی وغیرہ میں القطع، کاٹنا، الگ کرنا۔ تو واستفزز کا معنی ان کو انسانوں سے الگ کر کے کاٹ کر کے اپنے ساتھ ملا۔ الفظ و القطع، کاٹنا، الگ کرنا، لازمی معنی کرتے ملا لیتے، ان کو جن کو طاقت رکھتا ہے ان میں سے ان سے کاٹ کے اپنے ساتھ ملا لے، اپنی آواز کے ساتھ، یہ جو گانے کی آواز ہے، اور ان پر اپنے سوار لشکر کو بھی دوڑا اور پیدل لشکر۔ اس زمانے میں دو ہی لشکر ہوتے تھے، سوار اور پیدل۔ اب ہمارے گناہ زیادہ ہیں اس لیے فضائی لشکر بھی ہے، دریائی لشکر، کیونکہ جو گناہ بڑھیں گے سرکوبی کے لیے اسباب بھی زیادہ پڑیں، اور ان کے ساتھ شرکت کر، مالوں میں اولادوں میں وعدہ کر، اور شیطان کا وعدہ نہیں رہا، تو جو کرتے کر
میرے بندوں کا تجھ پر کوئی تسلط نہیں اور کافی رب ان کا خاص ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے توحید کا اس بات فرمایا کہ دیکھو اس رب کو چھوڑ کر کے تم شیطان کے کہیں لگتے ہو، وہ رب ہے جس نے کشتیاں تمہاری سمندر میں چلائیں تاکہ اس کے فضل کو تلاش کرو، جہاں کی چیز ادھر لے جاؤ ادھر کی ادھر لاؤ، بڑا مہربان۔ جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچی ہے تو غائب ہو جاتے وہ جن کو تم پکارتے ہو الا ایا۔ سورہ یونس کی تفسیر میں سن چکے ہیں کہ وہ مشرکین بھی اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور یاد ہوگی روایت نسائی کی، ملاحوں نے کہا تھا فإن آلیاتکم لا تغنی ہاہنا شیئا، تمہارے الہ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب نجات دیتے ہیں تو حیران کرتے ہو انسان بڑا ناشکر ہے۔ کیا امن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ خشکی کے کنارے میں تمہیں زمین میں دسا دے، یا رب تعالیٰ تم پر حاصل بھیجے؟ حاصل کا معنی سمجھنا۔ قرطبی، بیضاوی، روح المعانی، کبیر وغیرہ میں ایک حاصل کے معنی ہے تند ہوا، التی ترمی بالحسبا، وہ ہوا جو سنگریزوں کو اڑاتی کرے، تند ہوا بھیجے، جیسے قوم ہود علیہ السلام کی قوم پر بھیجی۔ دوسرا یہ کرتے حاسبن کے معنی سنگریزے، پتھر تم پر برسائے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر رب نے پتھر برسائے۔ دونوں معنی لغتاً موجود ہیں۔ یا امن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر سمندر میں تمہیں اور مرتبہ لے جائے، کوئی ایسا کام پیش کر دے کہ تم پھر جاؤ۔ اور ایسی اصفا یقصفوں کے معنی توڑنا، توڑ پھوڑ دینے والی ہوا کہ درختوں کو توڑ دے، مکانات کو توڑ دے، کشتیوں کو توڑ دے، پر تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اور پھر اگر ایسا ہو تو تم ہمارے خلاف اس کے بدلے میں تبھی نہیں پاؤ۔ دیکھیے طبیعت پو کے معنی پیچھے جانے والا۔ ایک حاکم نے کسی کے خلاف فیصلہ کیا، وہ چھٹی کر کے جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے حضرت معاف کر دیں، فیصلے پر نظر ثانی کرتے، وہ آگے آگے چلتے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، منتیں کرتا ہے بعض۔ تو اب لازمی مان اس کے ہیں کہ کسی کو تبھی نہیں پاؤ گے، یعنی باز پرس کرنے والا رب سے پوچھ نہیں سکتا کہ رب یہ فیصلہ کیوں۔ فرمایا بنی آدم شیطان کے چیلے مت بنو، ہم نے آدمیوں کو بڑی فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ شیطان کہتے ہیں حضرت الذی کرمت علیہ، اس کو مجھ پر فضیلت دی؟ ہاں فضیلت دی ہم نے۔ کیسے کہتے ہیں فضیلت دی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے ان کو خشکی میں سمندر میں سوار کیا، پاکیزہ رزق دیے، بہت ساری مخلوق پر ہم نے فضیلت۔ شاید الگ طویل و ذیل بات چلتی ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، خلاصہ کرتا کبھی روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں کہ آیا انسانوں کی فرشتوں پر بھی فضیلت ہے یا نہیں؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے انسانوں کی